اسٹاک ایکسچینج نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ انڈیکس ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ ہوا۔ انڈیکس 1,35,313 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ گزشتہ ہفتے کے آخری کاروباری دن کے اختتام پر 100 انڈیکس بڑے اضافے کے ساتھ 1,34,300 پوائنٹس کی حد پر بند ہوا تھا۔ ملک میں مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ داخل، پنجاب کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارشیں جاری۔ سلسلہ جاری ہے۔ لاہور، صادق آباد، ساہیوال اور دیگر شہروں میں وقفے وقفے سے تیز بارش۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، متعدد فیڈر سٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی بھی معطل۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 17 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ ندی نالوں میں طغیانی اور نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال کا بھی خدشہ۔ تونسا شریف میں دریائے سندھ میں سیلابی کیفیت کے باعث متعدد رابطہ پل زیر آب آ گئے۔ بلوچستان میں بارشوں کے باعث خواتین اور بچوں سمیت 16 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہوئے۔ پی ٹی ایم نے رپورٹ جاری کر دی۔ اموات یوب، زیارت، موسیٰ خیل، خزدال اور علی، لسبیلا اور کوہلو کے علاقوں میں ہوئی۔ سیلابی صورتحال کے نتیجے میں صوبے کے مختلف اضلاع میں 58 مکانات کو نقصان پہنچا۔ 47 مکانات جزوی جبکہ 11 مکانات مکمل طور پر منہدم ہوئے۔ طوفانی بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیر آب، لوگوں کو مشکلات کا سامنا، متعدد رابطہ سڑکیں بھی متاثر ہوئیں۔ پی ٹی آئی کا احتجاج پرامن نہ ہوا تو قانون اپنا راستہ اپنائے گا۔ پی ٹی آئی ملک میں عدم استحکام چاہتی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ کا دو ٹوک موقف۔ کہا پی ٹی آئی مذاکرات کی خواہاں ہے تو رویہ بھی تبدیل کرے۔ پی ٹی آئی کو احتجاج اور دھمکیوں کا رویہ ترک کرنا ہوگا۔ پرامن احتجاج ہر سیاسی جماعت کا جمہوری حق ہے۔ گزشتہ روز سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی۔ ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ مل کر ووٹ کا استعمال کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی پاکستان کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ مذاکرات فیصلہ سازوں سے ہوں گے۔ حکومت میں رہیں نہ رہیں 90 دن میں آر یا پار کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمن گنڈاپور کا دو ٹوک اعلان۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ملک میں آئین اور قانون کی عملداری ہونی چاہیے۔ جرم ثابت کریں ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو سزا کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ الیمن گنڈاپور نے مریم نواز سے لاہور میں جلسے کی اجازت مانگ لی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار آج چین روانہ ہوں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ چین، بیلاروس، بھارت، ایران، قازقستان، کرغزستان، روس، تاجکستان، ازبیکستان کے وزراء خارجہ بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی آئندہ ماہ اگست میں اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ چین کا دورہ متوقع ہے۔ ہمارے سیاسی مخالفین مکافاتی عمل کا شکار ہیں جنہوں نے ملک کو تباہی کی طرف دھکیلا، آج ان کا کوئی نام نہیں لے رہا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا نواز شریف کی حکومت سازش کے تحت ختم کی گئی، ان کی حکومت ختم کر کے ملک کی ترقی کا پہیہ روکا گیا۔ 2017 سے 2023 تک ملک آگے جانے کے بجائے پیچھے گیا۔ تحریک انصاف کی حکومت پی ٹی آئی نے IMF معاہدے کی خلاف ورزی کی، ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ پی ٹی آئی نے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والے پارٹی اراکین کو نکال دیا۔ ممبران کو پارٹی سے نکالے جانے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پارٹی سے نکالے گئے ارکان میں ظہور قریشی، اورنگزیب، مبارک زیب، الیاس چودھری اور عثمان علی شامل۔ 5 ارکان قومی اسمبلی کو پارٹی سے نکالنے کے لیٹرز جاری۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا 5 MNAs قومی اسمبلی سے بھی نااہل ہو گئے۔ لندن کے ساؤتھ اینڈ ایئرپورٹ پر چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ چھوٹا طیارہ ٹیک آف کے کچھ ہی دیر بعد گر کر تباہ ہوا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق 12 میٹر لمبے طیارے میں حادثے کے بعد آگ لگ گئی۔ ساؤتھ اینڈ ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن غیر اعلانیہ مدت تک بند رہے گا۔ فرانسیسی صدر میکرون کے دفاعی اخراجات بڑھانے کے منصوبے کا اعلان۔ صدر میکرون کا طے شدہ 2030 کے منصوبے سے 3 سال قبل ہی 2027 تک دفاعی اخراجات دگنے کرنے کا عزم۔ فوجی بجٹ 32 ارب یورو تھا جو 2027 تک 64 ارب یورو کر دیا جائے گا۔ صدر میکرون نے کہا پاک بھارت جنگ حالیہ دہائیوں کی سب سے شدید فضائی لڑائیاں تھیں۔ دنیا میں آزاد رہنے کے لیے آپ کا طاقتور ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے قوم کو مضبوط ہونا پڑے گا۔